نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا خصوصی فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فقط اپنی عبادت کے لیے جمع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اور سننا قبول و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ مفلحون 18ویں پارے کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی چند صفات کا بیان فرمایا ہے، اور جن مومنوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی تو وہ فلاح پانے والوں میں سے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت جو مومن کی بیان کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز، وہ لوگ جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، توجہ اور اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، وہ لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں، اور وہی کامیاب ہیں، اور وہی جنت کے حقدار ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم نماز کے حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے ذکر رکھیں گے کہ مسنون طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، اور نماز سے متعلق چند جو باتیں ہیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام کے اندر نماز کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی بھی مکان تعمیر کرتے ہیں، کوئی بھی بلڈنگ جب تعمیر کی جاتی ہے، کوئی بھی جب پلازا بنایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی بنیاد، اس کی اساس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اساس اور بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی، اس کے پلر اور اس کے ستون جس قدر مضبوط ہوں گے، تو اس کے اوپر آپ بھلے جتنی عمارتیں کھڑی کرتے ہوئے چلے جائیں تو اس عمارت کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس پلازے کی، اس بلڈنگ کی بنیاد ہی آپ نے کمزور ڈالی ہے، اس کے پلر اور ستون اگر کمزور ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس کے اوپر 10 12 منزل 20 منزلہ عمارت کھڑی کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ 1 2 منزل بھی بڑی مشکل سے آپ کھڑی کر سکتے ہیں۔ بالکل یہی بات اسلام کی اساس، دین کی بنیاد، دین کا ستون، دین کے جو اسلام کے جو پلر ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر اصل جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر کسی مسلمان کی زندگی کے اندر جو دین کی اساس اور بنیاد جو نماز ہے، اگر وہ کمزور ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا بقیہ دین بھی کمزور ہے۔ اس کے بقیہ جو اسلام اور دین کی جو بنیاد اور عمارت ہے، وہ اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اصل جو ہمیں کسی کے اسلام کے مضبوطی کا اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو ہمیں اس کی نماز کو دیکھنا ہوگا۔ اب آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام کے اندر نماز کی کیا اہمیت ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث بتانے لگا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص مسلمان بننے کے لیے آتا تو آپ جانتے کہ سب سے پہلا کام کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھاتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے ان کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کرتے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام تھا، سب سے بنیادی اور اہم اور پہلا کام تھا، وہ نماز تھا۔ وہ نماز تھا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سمجھایا جاتا، اس کی تعلیم دی جاتی۔
تو گویا کہ ہماری زندگی کے اندر سب سے جو اہم کام ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نماز کے سیکھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور جو شخص نیا مسلمان ہوتا وہ بھی نماز کو سیکھنے کا بڑا اہتمام کے ساتھ سیکھنے کا اہتمام کرتا تھا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ باوجود کہ آدھی دنیا سے زائد پر آپ کی حکومت تھی، جہاں جہاں بھی آپ جاتے، جس بھی ملک میں آپ جاتے، جس بھی علاقے میں آپ جاتے، تو وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو بتلاتے کہ دیکھو کہ ہم کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ میں کیسے میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، تو میں وہ طریقہ تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ الغرض اسلام کے اندر نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک شعر ہے، بڑا بہترین شعر ہے، نام حق کے نام سے ایک کتاب ہے۔ روز محشر سے جہاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن جب ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اولین پرسش نماز بود، سب سے پہلے قیامت کے دن جو پوچھ ہوگی، جو سوال جواب ہوگا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں ہوگا۔ لہٰذا کئی احادیث ہیں، ہزاروں احادیث کے اندر پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں، پوری کتابوں کے اندر جو ہے نا آپ کو نماز کے فضائل ملیں گے، نماز کے طریقے ملیں گے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بچپن سے جو کچھ سیکھی ہوئی نماز ہے، بس 60 سال گزر گئے وہی نماز پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ اپنے آخری دور میں فرمانے لگے کہ حالانکہ 60 سال، وہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی 60 سال فقہ کے اندر گزری ہے، پڑھنے پڑھانے کے اندر، حدیث اور جو ہے نا فقہ پڑھنے پڑھانے کے اندر گزر گئے 60 سال پوری زندگی، لیکن آج بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی مسئلہ بھول جاتا ہے، کوئی چیز ایسی آتی ہے، ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو مجھے یاد نہیں رہتا، کتاب کھول کر پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کن کا حال ہے؟ جن کی 60 سالہ زندگی پوری درس و تدریس، احادیث اور فقہ کے اندر گزری ہے۔ تو ہم اور آپ کون ہیں؟ لیکن ہم اتنے غفلت کا شکار ہیں کہ نماز کے بارے میں اتنی لاپرواہی، صرف سورہ قل واللہ یاد ہوگی یا 1-2 سورتیں یاد ہیں، بس اسی پر اکتفا ہے۔ نماز بھی ٹھیک طریقے سے مکمل یاد نہیں، پوری زندگی ہماری یوں ہی گزر جاتی ہے اسی حالت میں۔ آیا ہماری پوری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، قومہ، جلسہ، تشہد، یہ سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے؟ کبھی بھی اس بات کی فکر ہمیں نہیں ہوئی۔ ہماری قرات کیسی ہے؟ ہم قرات تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہم کرتے ہی نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو نماز کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے خشوع اور خضوع۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح اور کامیاب پانے والے وہ لوگ ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ عموماً آپ نے 2 لفظ ہمیشہ سنے ہوں گے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، خشوع شین کے ساتھ اور خضوع ذات کے ساتھ۔
خضوع کا مطلب جو ذات ہے، خضوع کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء کو، جسم کو، تمام اعضاء کو جھکا دینا، جسم کے تمام اعضاء کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ خضوع کا تعلق ظاہری جسم کے اعضاء سے، جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو جھکا دینا، یہ خضوع ہے۔ اور شین کے ساتھ جو خشوع ہے اس کا تعلق ہمارے باطن سے، ہمارے اندر سے، کہ ہمارا دل، ہمارا باطن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی دلی طور پر باطن کی توجہ کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں، یہ خشوع ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں لازم ملزوم ہیں، اور ان دونوں کیفیات کے ساتھ ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے، جب جا کر ہماری نماز مکمل ہوگی۔